السلام علیکم ایریز کے دوستو. آپ نے سیکرٹ آف ایریز دیکھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو اسی سلسلے کا ایک دوسرا پروگرام تھا جو فوراً ایریز کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ تھا جناب ہمارا کسپا پائسز اینڈ ایریز. ایریز آپ کا سیکرٹ آف ایریز تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن کسپ وہ ہوتا ہے جب ایک زوڈیکل سائن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا زوڈیکل سائن شروع ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ یہ ڈیٹ ہمارے پاس آتی ہے 20 مارچ سے 19 بلکہ سٹارٹ ہوتی ہے مارچ سے 20 اپریل تک. تو 19 اپریل سے ایک دن پہلے بلکہ کسپ یعنی ایریز کا شیڈو اس کے اوپر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی آنے والے سائن کا ایریز کا آتا ہے. پھر ایریز کے بعد جوپیٹر کا اسپیکٹ آتا ہے یعنی پائسز کا، اس کے اوپر اثرات رہتے ہیں تقریباً 22 تک. تو یہ کسپ کہلاتا ہے جہاں دونوں قسم کے پرسنالٹی ٹیسٹ لوگوں میں آتے ہیں. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ فار ایگزامپل اگر 18 یا 19 مارچ سے اس کو لیتے ہیں اور 24 مارچ تک کا جو سلسلہ ہوتا ہے، 23 مارچ تک کا سلسلہ جو ہوتا ہے، اس میں آپ کے اوپر جو انفلوئنس ہوگا وہ دو ستاروں کا ہوگا. سورج جو آپ کا زوڈیکل سائن ہے، یعنی زوڈیکل سائن سے مراد یہ کہ ٹرانزٹ میں وہاں پہ موجود ہے. البتہ پائسز کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر وہ آپ کے ساتھ رول پلے کرے گا. پھر اس کے بعد آنے والا سائن جو ایریز ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا رولنگ پلینٹ مارس وہ اس کے اوپر افیکٹ کرے گا. یعنی دو ڈفرینٹ طرح کی پرسنالٹیز ہوں گی اور دونوں کی بیسٹ کوالٹیز آپ کے پاس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہاں جیسے شارپنیس ایریز کی آئے گی، انرجی ایریز جیسی آئے گی، کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی، اور اس کے بعد بلیسنگز، یہ سارا فیکٹر جو ہے یہ آپ کو پائسز سے ملے گا. تو اس طرح یہ دو سائن جب یہ ملتے ہیں تو اس کے بڑے ڈائنامک قسم کے پرسنالٹی ٹریٹس ایسے لوگوں کے بنتے ہیں جو اس کسب کے مالک ہوتے ہیں. ڈٹرمنٹ بھی ہوتے ہیں، ریزیلینٹ بھی ہوتے ہیں، جو طے کر لیا اس کے اوپر فکس ہوں گے اور پھر کنسسٹنٹلی کوشش جاری رکھیں گے اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے. اچھا، پریکٹیکل ہونا ان کی بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے جو ایریز کی ایک خاص کوالٹیز ہے، اور اسے اور پائسز کی بھی ہے. اور یہ یعنی کہ پائسز سے مراد یہ ہوا کہ جوپیٹر کے اسپیکٹ پازیٹیو اور مارس کے دونوں پریکٹیکل اور ایمبیشس، یہ دونوں کوالٹیز بلا کے آپ کے اپنے اندر موجود ہوں گی. اور یہ کوالٹیز جب آپ کے اندر ایک خاص حد تک آتی ہیں تو انسان کو بلا مبالغہ کامیاب کرتی ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو خود اس چیز کا کتنا ادراک ہے کہ آپ کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جناب پرسنالٹی میں یہ کوالٹیز ہیں، یہ پرسنالٹیز ہیں، یہ پرسنالٹیز ہیں. ایریز کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ایریز کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، فائٹر ہوتے ہیں، واریر ہوتے ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، ہمیشہ آگے رہنا پسند کرتے ہیں، آرگومنٹس کرنے والے ہوتے ہیں اور شکست نہ تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم ان کو اس سائن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جناب یہ ایک بڑی زبردست قسم کا آپ کا اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے مجھے. اچھا، اس میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کنسسٹنٹ، فائٹر، انرجیٹک، شارپ، پولیس بہترین قسم کا فیکٹرز ہوتا ہے، فورسز بہترین قسم کا ہوتا ہے، میڈیکل ڈاکٹرز اس میں آ جاتے ہیں تو زبردست قسم کا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر، ڈیولپر، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیکریٹو قسم کی ایجنسیز کے لیے کام کرنے والے بزنس انٹرپرینیور، کارپوریٹ سیکٹر میں بڑے سکسیزفل ڈائنامک قسم کے لوگ کام کرنے. اسپیشلی جیسے اے آئی کا زمانہ سٹارٹ ہوا ہے تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایسے لوگ بہت زبردست ہوں گے. فلائنگ سے متعلق ایسے لوگ دونوں کوالٹیز کے ساتھ جب آئیں گے تو بے تحاشا ہوں گے. یعنی بہت کامیابی کے ان کے چانسز ہوتے ہیں. انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جناب یہ کسب ایک بہترین کسب کہلاتا ہے کہ اس کے اوپر پیدا ہونے والے لوگ. کبھی کبھی کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ ہمارا تو کوئی ڈیفینیٹ سائن ہی نہیں ہے کیونکہ نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. بابا کبھی کبھی یہ چیز بہت بہتر ہوتی ہے کیونکہ آپ وہ ہوتے ہیں جو دو سمندروں، دو دریاؤں کے ساتھ رہنے والے، دونوں سے سیراب ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں کی کوالٹیز آپ کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کوالٹی کو چنتے ہیں. جوپیٹر خدا کی رحمت کہتے ہیں، مارس اسپیڈ، انرجی، اسٹیمنا اور ہارڈ ورک، نہ تھکنے والی شخصیت، یہ دو چیزیں مل گئی. یہ تو جناب آپ کے جنرل پریکٹیکل قسم کی ایک لائف کی اپروچ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر پیشنیٹ زبردست قسم کی چیز ہوتی ہے، رومانٹک. پائسز تھوڑا سا خاموش ہوتے ہیں، پیشنیٹ ہوتے ہیں، ایکسپریسو نہیں ہوتے. ایریز ووکل، ایکسپریسو، بتانے والے ہوتے ہیں.
بلکہ سر پہ سوار ہونے والے ہوتے ہیں، اتنے بولڈ ہوتے ہیں، اتنے اگریسو ہوتے ہیں کہ یہ بعض اوقات کاموں کو ڈیلے نہیں کرتے، دین اینڈ دیر ابھی جو کام کرنے والا جو پسند ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جو نہیں ہے اسے بتا بھی دیا یا اپنے جیسچر سے شو آف کر دیا کہ یار سوری آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل۔ لیکن جوپیٹر کا جب آسپیکٹ ملتا ہے تو کرٹسی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ کرٹیس ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ کسی کا دل توڑنا پسند نہیں کرتے، اور اسی طرح جناب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے پارٹنرز ان کو بنا بات کیے سمجھیں۔ ان کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کبھی پائسس کی طرح بالکل خاموش ٹھنڈے مچھلی ڈیپ واٹر میں جو ہوتی ہے اس طرح جا کے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایریز کی طرح، یعنی جس کا رولنگ پلینٹ مارس بھی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا اپنا ایک خاص نشان ہے گوٹ، وہ گوٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر زبردست قسم کی جستجو میں اپنے آپ کو سروائیو کرواتی ہے، نمایاں نظر آنا، یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کمٹمنٹ بے تحاشا ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ رہنا، یعنی آپ بالکل پسند نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی رول کرے، کوئی کمانڈ کرے، آپ رائے دینا ضرور پسند کرتے ہیں۔ ایز اے سبارڈینیٹ بھی آپ ایک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ آواز کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جہاں اپنی اوپینین اور اپنی رائے بڑی کھل کے دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ لیکن یہ پسند بالکل نہیں کرتے کہ آپ کی چیزوں کو، آپ کی رائے کو اگنور کیا جائے، آپ کو فار گرانٹیڈ لیا جائے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی انٹلیکٹ کو، آپ کی دی گئی اوپینین کو، رائے کو کسی نے مناسب نہیں جانا، تو آپ عموماً ایسی چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، ایسی محفل، ایسے لوگوں میں بیٹھنا بھی ختم کر سکتے ہیں۔ یا کمال کی خاموشی لپس کے اوپر طاری ہوگی اور اندر سب کچھ چل رہا ہوگا، ذہن سوچ رہا ہوگا، مسکرا رہے ہوں گے لیکن لب نہیں کھولتے۔ البتہ یہ دونوں چیزیں آپ کی کبھی کبھی اس حد تک وہ نیگیٹو ہو جاتی ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، آپ کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ تو جنرلی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ذرا سا ایکسپریسو بھی ہونا چاہیے، بولڈ بھی ہونا چاہیے، ہاں، اور سیکنڈ ویری امپورٹنٹ، سپیڈ، رفتار، یہ ساری چیزوں ان کو بھی منیمائز کر کے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کمٹمنٹ بلا شبہ آپ ہے، اگر کر لیں گے تو نبھائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو دوستو یہ کسب پہ کچھ بیسک ٹریٹس تھے جو آپ کے ساتھ ہے۔ سمجھیے جائیے گا کہ 3 ستارے یہاں آپ کو رول کر رہے ہیں: سورج، جوپیٹر، مشتری، مارس، مریخ، یہ 3 ستارے آپ کے انفلوئنس میں ہیں۔ تو آپ کے سائن میں اگر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کچھ لوگوں کے آپ برتھ چارٹ دیکھیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کتنے کامیاب تھے، اور ان لوگوں میں یہی ساری چیزیں، یعنی کمٹمنٹ والی، واریر والی، فائٹر والی، نہ تھکنے والی، نہ ہارنے والی، اور کامیاب رہنے والی، فضاؤں میں اڑنے والی، ہائی ایمبیشن کا خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو تلاش کیجئے، دیکھیے کہ آپ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے تو صحیح، آپ استعمال نہیں کریں تو بالکل کمر کس لیجئے اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے سکسیسفل کرنے کی ٹھانیے، آپ کامیاب ہوں گے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایریز کا ٹائم کچھ عرصے سے بڑا پازیٹیو چل رہا ہے۔ ابھی جیسا پچھلے پروگراموں میں بتا رہا تھا کہ آپ کے سائن میں آپ کا جو رولنگ پلینٹ وہ مارس، البتہ یہ کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کچھ دنوں کے لیے ڈسٹرب ہے، کیونکہ مارس آپ کے 12th ہاؤس میں سیٹرن میں موجود ہونے کی وجہ سے ذرا سا افیکٹ کر رہا ہے۔ البتہ اسی کے ساتھ ساتھ ٹورس ہاؤس میں جو آپ کا سیکنڈ ہاؤس ہے، انکم، تو وہاں اپرچونٹیز پیریڈ بے تحاشا ہے۔ یہ چھوٹے سے پیریڈ کا ایک سائن ہے جس کو میں سر راہ ڈسکس کر دیا۔ یہ میرا پریڈکشن، یہ میرا اس موضوع نہیں ہے، میرا یہاں صرف پرسنالٹی ٹریٹس کی حد تک ہے۔ تو سو اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کیجیے اور بہترین صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ خدا حافظ۔ اور سوری، میں نے خدا حافظ جلدی کر دیا، یہ تو کہنا ہی بھول گیا بابا کہ آپ نے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور اپنے کمنٹس کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ خوش رہیے۔